زبان کے 5 اہم گناہوں میں سے ابھی تک ہم نے جھوٹ کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے وہ غیبت ہے، تو اس کے بعد غیبت کا بیان ہے۔ تو دوسری آفت غیبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی، اور غیبت کرنا فوت شدہ مسلمان کا گوشت ہی کھانا ہے، لہذا اس سے لازمی پرہیز کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے منہ نوچ رہے تھے، یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیث ہیں جن کے اندر اس کے سختی سے ممانعت آئی ہے غیبت کی۔ اب سوال یہ کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح پتہ چلے کہ جی غیبت کیا ہے اور دوسری بات چیت کیا ہوتی ہے؟ تو غیبت کی تعریف یا ڈیفینیشن اور حقیقت اس کی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی ایسی بات ذکر کرنا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے کوئی واقعی، یعنی جو چیز واقعتاً اس میں موجود ہے، واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ اب اس تعریف کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ غیبت، یعنی عام طور پر لوگوں جب غیبت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ بات اس کے سامنے جا کے بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ غیبت کی تعریف کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کی جو اس کو اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو بری لگتی، تو پھر وہ غیبت ہے۔ چاہے آپ نے بعد میں جا کے اس کے سامنے وہ بات دہرا دی، تو اس سے جو آپ نے پہلے غیبت کی تھی وہ غیبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی غیبت ہی رہے گی وہ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی بری بات اس کے منہ پہ جا کے کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے گالی گلوچ کے اندر بات چلی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مسلمان کو ایذا دینے کے اندر یہ بات آ جائے، یعنی اس کے سامنے وہ بات کرنا بھی غلط ہے اور اس کے پیچھے کریں گے تو وہ غیبت ہو جائے گی وہ۔ مثال کے طور پر مثلا کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہے اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اس کو ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کیا جائے۔ اب یہ آگے ایک بڑی اہم چیز بتاتے ہیں کہ وہ جو غیبت ہے وہ صرف ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زبان سے ہوتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، زبان سے تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جن سے غیبت ہوتی ہے۔ اگر زبان سے کوئی ناگوار بات کی وہ بھی غیبت، اسی طرح یا کنایہ سے، اشارے سے، جیسے ہاتھ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، یا کسی بھی طرح سے اشارہ جس طریقے سے اس کی کوئی ناگوار بات بتا دی جائے تو وہ بھی غیبت کے اندر آئے جی۔ یا اس کے علاوہ اگر کسی کے نقل اتاری تو وہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گی، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی عورت کا چھوٹا قد ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو اتنی سی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی غیبت کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، ان تمام کے تمام انداز سے گویا غیبت ہی ہوگی اور اس کا گناہ اتنا ہی ہوگا۔